عزیز طلبہ، حسرت موہانی، اصل ان کا نام تھا سید فضل الحسن۔ اتر پردیش ایک ریاست ہے ہندوستان کی، اس کے ضلع اناؤ میں، اناؤ کا ایک قصبہ ہے موہان، اس میں یہ پیدا ہوئے، اس نسبت سے موہانی کہلاتے ہیں۔ اصل نام ان کا ہے سید فضل الحسن، حسرت ان کا تخلص ہے۔ 1875 میں یہ پیدا ہوئے، 1951 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ علیگ بھی کہلاتے ہیں۔ علیگ سے کیا مراد ہے؟ وہ طلباء جو علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں ان کو علیگ کہا جاتا ہے۔ جیسے پنجاب میں پڑھنے والے طالب علم اپنے آپ کو پنجابینز کہتے ہیں، جی سی میں پڑھنے والے طالب علم اپنے آپ کو راویینز کہتے ہیں، اسی طرح علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلباء وہ جو ہوتے تھے وہ ان کو علیگ پکارا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک رسالہ نکالا ہے اردو معلیٰ، اور یہ ان کا بڑا شاندار کارنامہ اور مسلمانوں کی بڑی شاندار آواز تھی انگریزی سامراج کے سامنے۔ یہ ایک ادبی اور سیاسی رسالہ تھا جس نے تقریباً 40 سال تک کام کیا ہے اور برطانوی راج کے خلاف کام کیا ہے۔ اس کی پاداش میں انہیں کئی مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑی۔ عملی سیاست میں انہوں نے حصہ لیا تو 1946 میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر یہ ممبر قانون ساز اسمبلی منتخب ہوئے۔ شاعری کو بھی ساتھ ساتھ رکھا، ان کے دو ہی کام تھے، یہ شاعر اور سیاستدان، شاعری اور سیاست، یہ دو ان کے کام۔ تو اس سیاست کا جو اثر ہے وہ ان کی شاعری میں بھی ہے۔ غزل میں سیاسی عنصر کو انہوں نے پہلی مرتبہ نہ صرف شامل کیا بلکہ مستقل روایت بھی بنایا۔ ان کی شاعری میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی شاعری میں جو ہے وہ میر کی سادگی و سوز و گداز، مومن کی رنگینی و سرمستی، مصحفی کی سلاست اور جرأت کی شوخی پائی جاتی ہے۔ خود حضرت موہانی نے شعر لکھا ہے کہ غالب و مصحفی و میر و نسیم و مومن، غالب و مصحفی و میر و نسیم و مومن، طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض۔ اس نسبت پہ ان کو رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے۔ حسرت موہانی کا لقب کیا ہے؟ رئیس المتغزلین۔ ان کی پہلی جو غزل ہے وہ ہم اس کا پہلے تھوڑا سا متن پڑھ لیتے ہیں، پھر تشریح کی جانب آئیں گے۔ متن کچھ اس طرح ہے: بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، نہ چھیڑے ہم نشیں کیفیت صحابہ کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کے یاد آتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھیے: بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں۔ مفہوم اس کا، میں نے محبت ترک کر دی ہے، بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں۔ بلاتا کیوں کہ میں نے محبت ترک کر دی ہے اور محبوب کو بلانا چاہا لیکن اس کی یاد دل سے نہیں جاتی، خدایا ایسا کیوں ہے، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، خدایا ایسا کیوں ہے کہ وہ ترک محبت کے باوجود بھی یاد آتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ محبت کی نفسیات بیان کی گئی ہے، دو چیزیں ہیں، دل اور دماغ۔ یہ جو احساسات پیدا ہوتے ہیں، یعنی کسی کی محبت یا کسی کی نفرت، یہ دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور کوئی انسان زبان سے کیا کہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ زبان سے جو بات کر رہا ہو اس کا دل اس کی گواہی دے رہا ہو اور اس کی تائید کر رہا ہو، یا وہ کام کرنے پہ
کہ میں اگر اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالتا ہوں میں یہ کروں گا تو کیا میرا دل میرے ان الفاظ کا یا میری زبان کا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہوتا کئی مرتبہ، اور خاص کر کوئی بھی کام جو آپ مجبوری کے طور پر کر رہے ہیں، بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں کہ کیوں بلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ عشق آسان نہیں، جس نے یہاں قدم رکھا، قدم رکھنے سے پہلے اسے پتہ ہے ہونا چاہیے کہ یہاں مسائل ہوں گے اور مصیبتیں آئیں گی میرے اوپر، اور پھر یہ کہ میں جس کے لیے اپنے دل میں اتنی محبت رکھتا ہوں، اس کے لیے اتنے جذبات اور درد اور احساسات رکھتا ہوں، کیا اس کے ہاں بھی میری کوئی قیمت، میری کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے دل میں کسی کی محبت ہو اور آپ کا محبوب بھی ویسا ہی رویہ اختیار کرے، لیکن یہاں تو اس عشق کے میدان میں الٹا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف محبت اور دوسری طرف نفرت، ایک طرف توجہ ہی توجہ اور دوسری طرف بے التفاتی، بے رخی۔ تو اس مسلسل بے رخی کو دیکھ کر، مسلسل بے اعتنائی کو دیکھ کر، مسلسل بے التفاتی، مسلسل ظلم و ستم، مسلسل نفرت کا سا رویہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے کیا کیا کہ اب انہیں بھلا دے، بلانا چاہیے، فیصلہ کر لیا عاشق نے، لیکن عاشق کے اس فیصلے کا دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ کیوں؟ کیونکہ دل مجبور ہے۔ جیسے ہی وہ کوئی زبان سے الفاظ کا اقرار کرتا ہے تو دل اس بات پہ اس کی تائید نہیں کرتا، بلکہ دل پھر یعنی وہ یاد کر رہا ہے تو یاد کرتے کرتے یہ دل میں اس کی محبت پیدا ہو رہی ہے اور پہلے سے بڑھ رہی ہے۔ اور یہ چیز کہ جب آپ کا دل آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو زبان سے آپ جو مرضی کہتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہوتی نہیں دعا قبول ترک عشق کی، ہوتی نہیں دعا قبول ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زبان میں اثر کہاں۔ آپ کہتے پھرے لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ فیصلہ اس بات پر، فیصلہ آپ کا دل کرے گا، اور آپ کے دل میں جس کی محبت ہے آپ کا دل کبھی بھی اس محبت کو ختم نہیں کر سکتا۔ غالب نے بڑے کہ اس کی بڑی خوبصورت تشریح کی ہے اس شعر میں، سنیے کہ عشق پر زور نہیں یہ وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ جس سے چاہیں اب محبت کر لیں، جس سے چاہیں اب محبت ہو گئی، ابھی کیا آپ کا دل نہیں چاہ رہا نفرت، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ آپ کے دل نے فیصلہ کرنا ہے۔ اسی غزل کا دوسرا شعر دیکھیے، نہ چھیڑا ہم نشین کیفیت صحابہ کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں۔ اے میرے دوست مفہوم سنیے، نہ چھیڑا ہم نشین، اے میرے دوست شراب کے نشے اور مزے کی باتیں اس طرح میرے سامنے نہ کر کہ مجھے محبوب کی یادیں اور ان مخمور آنکھوں سے پینے کا دور یاد آ جاتا ہے۔ اب غزل کے پس منظر میں یہ دیکھیں تو یہ شعر جو ہے کئی معنی رکھتا ہے، کثیر الجہتی شعر کہا جاتا ہے۔ ویسے اس غزل کو مسلسل غزل کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اب اس میں کون سی بات ہے کہ شراب کے نشے اور وہ میرے سامنے وہ شاندار ماضی اور وہ محبوب اور وہ ساقی اور وہ مے خانہ اور مے کدہ، یہ میرے سامنے اب ان کا تذکرہ نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ الفاظ مے خانہ، ساقی، جام، مے کدہ، یہ اصطلاح ہے غزل کی، اور یہ کئی شعراء نے استعمال کی ہیں۔ اقبال نے بھی کئی جگہ مے کدہ، مے خانہ اور شراب اور ساقی اور جام یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ الفاظ ایک تو ظاہری معنوں میں ہیں، ایک ہے باطنی معنی، اور ظاہری معنوں میں دیکھیں تو بہت سے شعراء ایسے ہیں، مثلا ریاض خیر آبادی وغیرہ، تو آپ ان کی شاعری پڑھیں تو یوں لگتا ہے یعنی ان کی پوری شاعری وہ پورا دیوان ہی مے خانہ لگتا ہے، یہ سمجھیں۔ لیکن یہ ظاہری الفاظ اور ان کا جو ظاہری معنی ہے وہ اس کے پس منظر میں وسیع تر معنی رکھتے ہیں۔ یہ اصطلاحیں ہیں شاعری کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ
سامنے کہ اب اپنے دوست احباب کہ جن کے ساتھ بڑا شاندار اس کا تعلق گزرا، شاندار ماضی، اور انہی کے ساتھ وہ محفلیں اور میکدوں میں اور میخانوں میں جانا اور مہکشی کرنا، اب مہکشی سے توبہ کر لی ہے، میخانوں سے جانے سے توبہ کر لی ہے یہاں عاشق نے۔ اب کیا، اب جب اس کے دوست وہ تذکرہ کر رہے ہیں انہی میخانوں کا، مے کدے کا اور اسی ساقی کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رک جائیے، ٹھہریے، آپ میرے سامنے ان کا تذکرہ نہ کیجیے، وہ محفلیں، وہ دوست احباب، وہ آپ ان کا تذکرہ نہ کیجیے، اس ساقی کا میرے سامنے آپ تذکرہ نہ کیجیے، کیونکہ جب آپ میرے سامنے اس کا تذکرہ کریں گے تو مجھے وہ پرانی یادیں جو ہیں وہ پھر دل میں زندہ ہو جائیں گی، کہ مجھے وہ ایک تو ساقی کا پلانا، اور ساقی کا پلانا بھی دو طرح، ایک تو ہاتھ سے پلانا، اور جب ایک آدمی، عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک آدمی شراب کا چھوڑ چکا ہو، وہ ترک کر چکا ہو، پھر اس کے سامنے باتیں کرے تو باتوں سے کیا ہوتی ہے، انسان کے دل میں وہ جس چیز کا تذکرہ ہوگا وہ چیز وجود میں آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ میرے سامنے تذکرہ نہ کریں، کیونکہ میں ایک چیز کو ترک کر چکا ہوں۔ ترک کیوں کر چکا ہوں؟ جب آپ میرے سامنے، میں ترک کر چکا اور میرے سامنے پھر آپ وہی ماحول اور وہی منظر سجائیں گے تو پھر میرے دل میں محبت پیدا ہوگی، پھر میں اسی طرف جھک جاؤں گا جس چیز کو میں چھوڑ چکا ہوں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اگر اس کو غزل کے روایتی جو مفاہیم ہیں ان سے ہٹ کے اگر دیکھیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ چونکہ حسرت کا جو تعلق اس پس منظر میں دیکھیں، اور حسرت کی جو زندگی ہے اور اس کا جو عملی سیاست سے جو تعلق تھا، تو جو حسرت کا زمانہ ہے یہ تو غلامی کا زمانہ ہے، انگریزی سامراج کا زمانہ ہے، اور بر صغیر کے مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، تو ان کے سامنے اگر ان کے اکابرین کا اور مشاہیر کا تذکرہ کیا جائے تو وہ اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تذکرہ نہ کریں ہمارے صحابہ کا، آپ محمد بن قاسم کا، آپ صلاح الدین ایوبی کا، آپ شہاب الدین غوری کا، آپ سلطان ٹیپو شہید کا، آپ ان کا تذکرہ نہ کریں، کیونکہ آپ کیا ہے کہ پوری دنیا جو ہے جہاں کہیں مسلمان تھے اس 20ویں صدی میں وہ تو زوال پذیر تھے، تو اس میں بھی اس پس منظر میں اگر دیکھیں تو اس کا یہ بھی مفہوم نکلتا ہے کہ میرے سامنے وہ مسلمانوں کا شاندار ماضی وہ دوبارہ اس کے تذکرے میں کر دل اٹھتا ہے، دل میں ایک درد اٹھتا ہے کہ اتنی شاندار تاریخ رکھنے والی قوم غلامی کی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ اس کے آپ دیکھیں کہ حوالے کے گلے ملتے ہیں آپس میں، یہ غزل کے روایتی پس منظر میں یہ شعر آپ حوالے میں لکھ سکتے ہیں کہ گلے ملتے ہیں جب آپس میں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تیسرا شعر دیکھیں اس غزل کا، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ مفہوم دیکھیے، معبود کی یاد جب نہ آئے تو مہینوں تک نہیں آتی، لیکن جب یاد آتی ہے تو مسلسل یاد آتی ہے، مسلسل ان کی یاد آ رہی ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ غم اور بھی ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ صرف یہی ایک کام کرنے کو نہیں رہ گیا کہ جب انسان ایک خاص عمر میں اس کے یہ جذبات اور اس کی یہ سوچ ہوتی ہے تو وہ باقی جتنے بھی اس معاشرے کے یا اس ایک انسان کو جن غموں سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جب ایک انسان حالات سے مجبور ہو، فکر معاش ہو، اور خاص کر اس معاشرے میں ہم ہم نے جنم لیا ہے یا ہم زندگی گزار رہے ہیں، جہاں جو ملک بنا تو اسلام کے نام پہ تھا، لیکن دولت کی غیر مساویانہ تقسیم اور سرمایہ دارانہ نظام، اور اس میں تو غریب جو ہے اور عام آدمی وہ طبقہ تو بالکل پستا جا رہا ہے، اور پھر اس آدمی کو کہ جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو، جس کے بچے بھوک پیاس سے مر رہے ہوں، جس کے بیمار بچے کو دوائی دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، تو اسے کہاں عشق اور محبت کی داستانیں مزہ دیں گے۔ تو یہاں بھی حسرت بھی اسی معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ حالات اور مجبور حالات کے جبر کی وجہ سے عاشق جو ہے وہ اس قدر مجبور ہو گیا ہے
کہ وہ اب اسے وہ محبت اور وہ قصے کہانیاں اور وہ محبوب وہ یاد ہی نہیں آتا۔ ہاں پھر جب کہیں وہ حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں یا ان غموں سے اسے غم روزگار یا فکر معاش سے اسے نجات ملتی ہے اور کچھ اس کے بھلے دن آتے ہیں، تو ان دنوں میں پھر کیا ہو جاتا ہے، یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب آپ کے اوپر یعنی اس طرح کی معاشی یا جسمانی پریشانیاں ہوں گی تب آپ کو یہ محبت اور ان چیزوں کا یاد ہی نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ جسمانی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر آپ کے حالات بہتر ہوں گے، پھر آپ عام انسان جو ہے وہ انہی چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں ایک عام انسان کے جو حالات کے جبر سے تنگ آ کر کے وہ عاشق جو کبھی محبت کی راہوں پہ چلا تھا لیکن حالات کے مجبوریوں کی وجہ سے اس نے وہ راستے چھوڑ دیے اور وہ یعنی اس قدر مصروف ہو گیا اور مشغول ہو گیا دنیا کے کاموں میں کہ اسے اپنے محبوب کی یاد ہی نہیں آئی۔ ہاں جب اس سے تھوڑے سے ان دنیا کے کاموں سے اور اس فکر معاش سے اور دیگر مسائل سے تھوڑی سی فرصت ملی تو پھر وہ اسے وہ شاندار جو ہے اس کے وہ محبوب کے ساتھ گزرا ہوا ماضی وہ یاد آ گیا۔ تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے میرے محبوب کی یاد نہیں آتی اور کئی دنوں تک نہیں آتی، لیکن جب یاد آتی ہے تو پھر اکثر پھر وہ یاد کر پاتی ہے اور پھر وہ یاد کئی دنوں تک جو ہے وہ اپنا جو یعنی اس کا اثر ہوتا ہے وہ اثر چھوڑ جاتی ہے۔ دیکھیے عشق نے بھی سیکھ لی ہے وقت کی تقسیم آپ، عشق نے بھی سیکھ لی ہے وقت کی تقسیم آپ، وہ مجھے یاد تو آتے ہیں لیکن کام کے بعد۔ ہاں جب میں اپنے کام سے جب اس دنیا کے مسائل اور معاش اور ان چیزوں سے یعنی فارغ ہو جاتا ہوں تو اس وقت مجھے پھر وہ محبوب کی یاد۔ لیکن سچی بات تو یہی ہے کہ کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کی دوسری جانب کوئی رستہ نہیں۔ یہ چوتھا شعر جو ہے وہ اس کا مقطع ہے، مقطع چونکہ پیپر میں نہیں آتا لیکن ہم یہاں پڑھ دیتے ہیں۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے تر کے محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کے یاد آتے ہیں۔ اب یہ ایک دعویٰ ہے عاشق کا کہ ہم جو ہے بھول چکے ہیں، لیکن یہ دعویٰ جو ہے یہ سچا نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف دعویٰ ہی ہے کہ ہم نے محبت کی راہیں چھوڑ دی۔ جیسا کہ پہلے ہم نے کہا ہے کہ پہلے شعر میں کہ عشق یہ محبت کی راہوں پہ چلنا اور کب چلنا ہے اور کب چھوڑ دینا ہے یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ غالب نے کہہ جو دیا ہے کہ عشق پر زور نہیں، یہ وہ آتش غالب، لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ یہ تھا حضرت موہانی کی پہلی غزل کلیکشن۔ آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ اس کا کسی ایک شعر کی تشریح